جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 17ویں کتاب الفونسے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ سوزی دل کی بری نہیں تھی۔ اس نے اس کا ذمہ محض اس لیے لیا تھا کہ آلتھرے اور سلوانا کے تعلقات پھر بہتر ہو جائیں۔ اس کی دانست میں وہ آدمی گناہگار تھا جو ان دونوں کے درمیان میں آ گیا تھا، لہٰذا وہ اسے ہر طرح سے ذکر دینا جائز سمجھتی تھی۔ وہ اسی کے متعلق سوچتی ہوئی ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں پہنچی۔ اس کی وینٹی بیگ میں 1000 روپے کے نوٹ تھے۔ اس سے پہلے وہ شاید 2 یا 3 بار یہاں آئی تھی، کیونکہ یہاں ذی حیثیت آدمیوں کے علاوہ دوسروں کا گزر مشکل ہی تھا، لیکن وہ سوچ کر آئی تھی کہ آج ہی کلب کی مستقل ممبر بھی بن جائے گی۔ وہ مینیجر کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن وہ موجود نہیں تھا۔ سوزی کو کچھ دیر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا پڑا۔ مینیجر کی آمد پر وہ کچھ مایوس سی ہو گئی، کیونکہ ممبر بننے کی شرائط میں یہ بھی تھا کہ کم از کم 2 پرانے ممبروں سے شناسائی ضرور ہو۔ مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، سوزی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں بھی حال ہی میں ملایا سے یہاں آئی ہوں۔ دیکھیے، یہاں اجنبی بھی آتے ہیں، اکثر ایسے بھی آتے ہیں جو آج آئے پھر برسوں کے بعد ہی ان کی شکلیں دکھائی دیتی ہیں، مگر وہ لوگ ان سہولتوں سے محروم رہتے ہیں جو مستقل ممبروں کو حاصل ہیں، اور وہ سہولتیں کسی کی ضمانت کے بغیر دی ہی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ممبری کے فارم پر کم از کم 2 پرانے ممبروں کی سفارش ہو، یعنی وہ سفارش کرنے والے دراصل ضامن ہوتے ہیں۔ اگر میں نقد ضمانت ادا کر دوں تو؟ یقیناً یقیناً، جب آپ کی ممبرشپ ختم ہوگی ضمانت واپس کر دی جائے گی۔ رقم بتائیے۔ صرف 500۔ دیکھیے، یہ دراصل ضابطے کی کاروائیاں ہیں، ورنہ یہاں سبھی معزز لوگ ہیں۔ غالباً آپ میرا مطلب سمجھ گئی ہوں گی۔ سوزی اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے 100 کے 5 نوٹ نکال چکی تھی۔ مینیجر نے اس کا شکریہ ادا کر کے 500 کی رسید دی اور ممبری کا فارم بڑھاتا ہوا بولا، آپ یہاں کی زندگی کو دلچسپ پائیں گی۔ ملایا سے تشریف لائی ہیں آپ؟ جی ہاں، مگر دیکھیے، میں یہاں کسی سے واقف نہیں ہوں، اور یہ میری عادت کے خلاف ہے کہ بغیر کسی تعارف کے خود سے جان پہچان پیدا کروں۔ آپ اس کی فکر نہ کیجیے، میں یہاں کے بہترین ممبروں سے آپ کا تعارف کراؤں گا۔ شکریہ، سوزی نے کہا اور فارم کی خانہ پوری کرنے لگی۔ پھر اپنے دستخط کیے۔ مینیجر نے فارم لے کر ایک نظر ڈالی اور اسے رجسٹر میں رکھتا ہوا بولا، شکریہ، مگر دیکھیے، میں اپنے گرد زیادہ بھیڑ نہیں پسند کرتی۔ کسی ایک آدمی سے تعارف کرا دیجئے جو بہت دلچسپ ہو، میں صرف تفریح چاہتی ہوں۔ مینیجر ہونٹ سکوڑ کر کچھ سوچنے لگا، پھر پلکیں جھپکاتا ہوا مسکرایا۔ کیا آپ کسی بیوقوف آدمی سے ملنا پسند کریں گی؟ سوزی کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کام تھا جس کا بیڑا اس نے اٹھایا تھا۔ بے وقوف آدمی کا نام سنتے ہی اس کے جسم میں ہلکی سی تھرتھری پیدا ہو گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھال کر کہا، میں سمجھی نہیں۔ ایک ایسا آدمی جس کی باتوں پر آپ ہنستی رہیں گی۔ ضرور ضرور، مگر کیا وہ بیوقوف ہے؟ یہ میں نہیں جانتا، ویسے بے وقوف ہی معلوم ہوتا ہے۔ ضرور ملائیے اس سے۔
پھر بعد کو تو دوسروں سے بھی جان پہچان ہو ہی جائے گی۔ چلیے، میرا خیال ہے کہ وہ آ ہی گیا ہوگا۔ آج کل نہ جانے کیوں روزانہ آ رہا ہے۔ سوزی نے کچھ اور پوچھنا چاہا لیکن خاموش ہی رہی۔ وہ دراصل یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی عورت بھی ہوتی ہے یا وہ تنہا ہوتا ہے۔ وہ ڈائننگ ہال میں آئے۔ مینیجر نے چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ ابھی نہیں آیا، مگر میرا خیال ہے کہ ضرور آئے گا۔ آج کل ناغہ نہیں کرتا۔ آئیے ادھر بیٹھیے۔ وہ دونوں بیٹھ گئے اور مینیجر نے مسکرا کر کہا، میں پہلی بار ہر نئے ممبر کی دعوت ضرور کرتا ہوں۔ یہ رہا مینیو۔ اوہ شکریہ، مگر میں کھانا تو کھا چکی ہوں۔ پھر کیا پئیں گی آپ؟ میرا خیال ہے کہ کافی بہتر رہے گی۔ میں شراب بالکل نہیں استعمال کرتی۔ یہ بہت اچھی بات ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد وہ ملایا کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ ممکن ہے سوزی کبھی ملایا میں بھی رہی ہو، ورنہ وہ اتنی صفائی سے اپنے متعلق جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرتی۔ دفتن مینیجر نے کہا، وہ آ گیا۔ سوزی کی نظر صدر دروازے کی طرف اٹھی۔ ایک خوش رو نوجوان اندر داخل ہوا تھا، لیکن آلتھرے کے بیان کے مطابق اس کے لباس میں کسی قسم کی بدوضعی نظر نہیں آئی۔ وہ نیلے سوٹ اور بے داغ سفید قمیض اور ایک سادہ ٹائی میں بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ دروازے کے قریب کھڑے ہوئے ویٹر نے اسے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ اس نے بھی ہاتھ ہی اٹھا کر جواب دیا اور پھر اسی گرم جوشی سے مصافحہ کرنے لگا جیسے بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی ہو، لیکن پھر بوکھلائے ہوئے انداز میں دوسری طرف مڑ گیا، بالکل اسی طرح جیسے غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ ویٹر سر کھجاتا اور کنکھیوں سے دوسروں کو دیکھتا ہوا کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ دیکھا آپ نے؟ مینیجر مسکرا کر بولا۔ جی ہاں، سوزی نے آہستہ سے کہا اور مسکرائی۔ اس کی نگاہ برابر اس نوجوان کا تعاقب کر رہی تھی۔ پھر اس نے اسے ایک خالی میز کے قریب بیٹھتے دیکھا۔ کیوں، ہے نا دلچسپ؟ مینیجر نے پوچھا۔ ہاں معلوم تو ہوتا ہے، کچھ نروس قسم کا آدمی ہے۔ مینیجر نے اس خیال پر رائے زنی نہیں کی۔ وہ دونوں خاموشی سے کافی پیتے رہے۔ سوزی نے دیکھا کہ ہال کے دوسرے لوگ اس آدمی کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، لیکن وہ اس انداز میں کچھ کھویا کھویا سا بیٹھا ہے جیسے اپنی گرد و پیش کی خبر ہی نہ ہو۔ پھر تعارف کرا دیا جائے اس سے؟ ضرور ضرور، یہ تو صورت ہی سے احمق معلوم ہوتا ہے۔ مینیجر پھر خاموش ہی رہا۔ وہ دونوں اٹھ کر اس کی میز کے قریب آئے۔ وہ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ سے ملیے، مینیجر نے عمران کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہا۔ آپ مسٹر علی عمران اور آپ مس سوزی۔ عمران نے مینیجر ہی سے مصافحہ کر ڈالا، پھر سوری کہہ کر سوزی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور سوزی اس بکھلاہٹ پر بے اختیار مسکرا پڑی۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بیٹھ گئے۔ مینیجر نے اسے بتایا کہ سوزی ابھی حال ہی میں ملایا سے آئی ہے۔ اوہو، ملایا، کیا کہنے ہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ مجھے وہاں برف گرنے کا منظر بہت حسین معلوم ہوتا تھا۔ برف؟ سوزی نے حیرت سے کہا۔ وہ تو خط استوا سے قریب ہے، وہاں برف کب گرتی ہے؟ ارے لاہور، مجھے ہمالیہ کا خیال تھا، ملایا میں نہیں گیا۔ ضرور جائیے اگر کبھی موقع ملے، وہاں کے مناظر آپ بہت پسند کریں گے۔ ضرور ضرور۔ وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ سوزی سوچ ہی رہی تھی کہ
اب کیا کہے، اور عمران بار بار کنکھیوں سے مینیجر کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج یہ نئی بات کیوں؟ اس سے پہلے کبھی مینیجر نے کسی لڑکی سے عمران کا تعارف نہیں کرایا تھا۔ مینیجر شاید سمجھ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، مس سوزی کلب کے کسی دلچسپ ترین ممبر سے تعارف چاہتی تھی۔ اوہ ہاں، عمران بھدے پن سے ہنسنے لگا، پھر بولا، کیا میں واقعی دلچسپ ہوں؟ اتنی جلدی کیسے اندازہ ہو سکتا ہے؟ سوزی مسکرائی۔ یہ اقدام تو انہوں نے اپنے تجربے کی بنا پر کیا تھا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ پھر وہ ہونٹ پہ ہونٹ جما کر بیٹھ گیا۔ مینیجر انہیں وہیں چھوڑ کر جا چکا تھا اور سوزی سچ مچ بور ہو رہی تھی، کیونکہ عمران کچھ ایسے انداز میں خاموش بیٹھا ہوا تھا جیسے اس نے اپنے کسی عزیز کی موت کی خبر سنی ہو۔ آپ تو غیر دلچسپ ثابت ہو رہے ہیں جناب، سوزی اٹھلائی۔ ارے ہاں، وہ میں دراصل بھول ہی گیا تھا۔ کیا بھول گئے تھے؟ یہی کہ ہم دونوں پہلی بار ملے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے مس سوجی۔ سوجی نہیں، سوزی۔ اوہ معاف کیجئے گا، مجھے دراصل بھول جانے کا مرض ہے۔ کوئی بات نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ میں آپ کا شہر دیکھنا چاہتی ہوں۔ ضرور دیکھیے، یہ بہت اچھا شہر ہے۔ آپ کبھی اونٹ پر بھی بیٹھی ہیں؟ اونٹ پر؟ سوزی نے حیرت سے کہا اور اس موضوع خیز سوال پر ہنس پڑی۔ جی ہاں، اونٹ پر۔ آپ اونٹ نہیں سمجھتی؟ کیا ملایا میں نہیں ہوتے اونٹ؟ اونٹ ایک اونچا جانور ہے اور جھولا جھولتا ہوا چلتا ہے۔ مجھے تو بہت پسند ہے یہ جانور۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی کار میں اونٹ جوڑ دوں۔ مگر آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ بس یوں ہی میں ہر آدمی سے یہ سوال کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جو ایک بار بھی اونٹ پر نہیں بیٹھا، اس نے اپنی اتنی زندگی بیکار برباد کی ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں، میں یہی محسوس کرتا ہوں۔ بتھیری ایسی باتیں محسوس کرتا ہوں جنہیں سن کر لوگ مجھے احمق سمجھتے ہیں، لیکن اب میں کیا کروں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں محسوس ہوتا ہے۔ آپ واقعی دلچسپ ہیں۔ سوزی مسکرائی۔ شکریہ، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ آثار قدیمہ کی کھدائی کرنا۔ اوہ، جی ہاں، اب تک کئی نادر روزگار چیزیں زمین سے برآمد کر چکا ہوں۔ پچھلے دنوں اپنے باغ کی کھدائی کر رہا تھا کہ ایک 40,000 سال پرانا حقہ برآمد ہوا، لیکن اب اس کے متعلق ایک لمبی بحث چھڑ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ حقہ ہے، لیکن دوسرے ماہرین آثار قدیمہ کی رائے اس سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حقہ نہیں بلکہ اسپرے مشین ہے۔ بھلا حقہ اور اسپرے مشین میں کیا علاقہ؟ کوئی نہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک مرغیوں کا دڑبا بھی نکل آیا ہے، جو آدھا رنگین ہے اور آدھا سادہ۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس دڑبے پر اسپرے مشین سے رنگ کیا جا رہا تھا کہ ٹھیک اسی وقت طوفان نوح آ گیا، اس لیے رنگائی پوری نہیں ہو سکی۔ کمال ہے، بھلا یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ طوفان نوح کے وقت کی چیزیں ہیں؟ ہرگز نہ معلوم ہو سکتا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ دڑبے سے 2-4 مچھلیوں کے کانٹے نکل آئے۔ میں کیا بتاؤں، پہلے مجھے دھیان ہی نہیں آیا تھا، ورنہ وہ کانٹے چپ چاپ کھسکا دیتا اور میری تھیوری بے چوں چراں تسلیم کر لی جاتی۔ اب میں اسے حقہ کسی طرح ثابت نہیں کر سکتا۔ میری بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ کاش میں جلد ہی کوئی دوسری چیز برآمد کر کے اس شرمندگی کو مٹا سکتا۔ عمران یہ سب کچھ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا
اور سوزی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ خیر مس چوزی، دیکھا جائے گا، عمران نے انگڑائی لی۔ سوزی پلیز، آپ بار بار میرا نام بھول جاتے ہیں۔ اوہ معاف کیجیے گا۔ عمران نے اپنا کان اینٹ کر داہنے گال پر زور سے تھپڑ مارا۔ گرب و جوار کے لوگ چونک کر ہنسنے لگے اور عمران اس طرح چونکا جیسے وہ کسی اور بات پر ہنسے ہوں۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر جھک کر آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ سوزی کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ کیا جواب دے۔ ویسے وہ بری طرح جھینپ رہی تھی کیونکہ اب لوگ اسے بھی گھورنے لگے تھے۔ آپ نے اپنے گال پر تھپڑ مارا تھا، سوزی ہکلائی۔ ان گدوں کے منہ پر تو نہیں مارا تھا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آخر یہ ہنستے کیوں ہیں؟ اس پر سوزی کو ہنسی آ گئی۔ اچھا آپ بھی ہنس رہی ہیں؟ خیر کنفیوشس نے کہا تھا کہ جب لوگ تم پر ہنسنے لگیں تو تم سمجھ لو کہ تم ان سب کو نیچا دکھا سکتے ہو۔ سوزی اس دوران میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس آدمی سے ملنے کا مقصد کیا تھا۔ کنفیوشس کو پڑھا ہے آپ نے؟ وہ بولی۔ کیا کنفیوشس کوئی کتاب ہے؟ عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہیں جس کی اجازت میں ہرگز نہیں دے سکتا۔ اوہ آپ تو خفا ہو گئے، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ کیا مطلب تھا آپ کا؟ کچھ نہیں، آپ تو پیچھے پڑ گئے۔ اوہ تو آپ مجھے پاگل کتا بھی سمجھتی ہیں، کیوں؟ ارے کمال کرتے ہیں آپ۔ کیا کمال کرتا ہوں؟ کمال کرتی ہیں آپ؟ مجھے پاگل، بد دماغ، بے وقوف اور نہ جانے کیا کیا سمجھ لیا ہے آپ نے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ مینیجر کا بچہ مجھے پریشان کرنا چاہتا ہے، میں اس سے سمجھ لوں گا۔ عمران اپنی جگہ سے اٹھا اور سوزی کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر ڈائننگ ہال سے چلا گیا۔ سوزی خاموش بیٹھی رہی اور اب اسے یاد آیا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ وہ سوچنے لگی، یہ تو 100% کریک معلوم ہوتا ہے۔ پھر شاید آلتھرے کی بیوی بھی پاگل ہی ہے جو آلتھرے جیسے ذہین، طاقتور اور غیر معمولی قوت برداشت رکھنے والے آدمی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور کلب سے باہر نکل کر ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں آئی۔ آلتھرے کے نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولی، مسٹر آلتھرے پلیز، سوزی اسپیکنگ۔ ہیلو بیبی، کیا بات ہے؟ اس کا نام عمران ہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک یہی نام ہے بیبی۔ میں اس سے اس وقت ملی ہوں، وہ تو پاگل ہے، 100% پاگل۔ ہاں مجھے بھی یہی معلوم ہوا تھا۔ پھر معاف کیجیے گا، شاید مسز آلتھرے بھی اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے، مگر میں اسے کھونا نہیں چاہتا بیبی۔ اوہ آپ مطمئن رہیے، میں اس سے سمجھ لوں گی۔ بس تمہیں اتنا ہی کرنا ہے کہ اسے، مگر نہیں، ابھی تم اس سے ملتی رہو۔ بہت بہتر۔ سوزی نے ریسیور رکھ دیا اور بوتھ سے باہر نکل آئی۔ تیسری شام بھی جب سوزی آ ٹکرائی تو عمران کو اس کے متعلق سنجیدگی سے غور کرنا پڑا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شاید عمران پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی، کیونکہ وہ پچھلے 2 دنوں سے برابر حماقت کی بجائے چڑچڑاہٹ کا مظاہرہ کرتا رہا تھا۔
ظاہر ہے کہ حماقت تو تفریح کا سامان پیدا کرتی ہے، مگر چڑچڑاہٹ برداشت کرنا شاید کسی کے بس کا روگ نہ تھا۔ پھر وہ کس ٹائپ کی لڑکی تھی کہ عمران کی چڑچڑاہٹوں سے دوچار ہونے کے باوجود بھی اس کا پیچھا چھوڑتی نظر نہیں آتی تھی۔ عمران نے سب سے پہلے مینیجر سے اس کے متعلق پوچھ گچھ کی، لیکن وہ اس سے زیادہ نہ بتا سکا کہ وہ ایک نئی ممبر تھی اور اس نے کلب کے کسی دلچسپ ترین ممبر سے تعارف حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ مثلاً عمران نے اس کے متعلق زیادہ گفتگو نہ کی۔ بہرحال وہ لڑکی اس وقت بھی اس کے سر پر مسلط تھی اور عمران سوچ رہا تھا کہ اس طرح مل بیٹھنے کی غرض و غائد کیا ہو سکتی ہے۔ آپ آج بہت خاموش ہیں، لڑکی نے چھیڑا۔ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں محسوس ہوتا کہ میں خاموش ہوں۔ عمران کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر بولا، آپ ملایا کب واپس جائیں گی؟ کیوں؟ بس یوں ہی، میرا خیال ہے کہ اب آپ کو واپس چلا جانا چاہیے۔ اس خیال کی وجہ؟ میں بہت پہلے آپ کو بتا چکا کہ مجھ سے وجہ نہ پوچھا کیجیے۔ وجہ جب میری ہی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کو کیا بتاؤں؟ خیر چھوڑیے۔ آج میں آپ کو اپنے گھر لے چلنا چاہتی ہوں۔ گھر اپنا ہو یا دوسرے کا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر کیا آپ کی راتیں آسمان کے نیچے گزرتی ہیں؟ نہیں، آسمان پر گزرتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ رات کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ کنفیوشس نے کہا تھا۔ ضرور کہا ہوگا۔ لڑکی جلدی سے بولی، اٹھیے چلیے میرے ساتھ۔ آپ کے گھر پر اور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، میں تنہا رہتی ہوں۔ ارے باپ رے، عمران نے اردو میں کہا، اور لڑکی بولی، میں سمجھی نہیں۔ آج نہیں کل، عمران نے کہا۔ آج کیوں نہیں؟ سوزی نے کہا، آج میری بکری بچہ دینے والی ہے۔ اوہ، کیا یہ گندا شوق بھی رکھتے ہیں آپ؟ یہ گندا شوق ہے؟ عمران نے جھلا کر پوچھا۔ یقیناً، لڑکی مسکرائی۔ بس اب براہ کرم مجھے زیادہ غصہ نہ دلائیے۔ آپ عجیب ہیں۔ آپ خود عجیب ہیں، بلکہ عجیب ترین۔ ٹھیک اسی وقت جولیانا فٹر واٹر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی اور سیدھی عمران کی طرف چلی آئی، لیکن میز کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹکی، کیونکہ عمران کے ساتھ کسی تفریح گاہ میں کسی لڑکی کا ہونا اس کے لیے بالکل نئی بات تھی، اور پھر لڑکی بھی سفید فام۔ اوہو، کیا میں مخل ہو رہی ہوں مسٹر عمران؟ اس نے عمران کو مخاطب کیا۔ نہیں تو، ویسے یہ، عمران نے سوزی کی طرف دیکھ کر کہا، میرے دماغ میں خلل ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سوزی گڑبڑا گئی۔ اس نے احتجاج کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ جولیا بول پڑی، وہ تو ظاہر ہی ہے، اسے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال میں تمہاری اجازت کے بغیر یہاں بیٹھ رہی ہوں۔ سوزی جولیا کو دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا مسز التھرے یہی ہے؟ جولیانا فٹر واٹر بہت دلکش عورت تھی۔ سوزی اس کا نام یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نام یاد نہ آیا۔ ویسے اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ مسز التھرے ہی ہے۔ عمران خاموش ہو گیا تھا۔ آپ کی تعریف؟ جولیا نے سوزی کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوہ، مجھے سوزی کہتے ہیں۔ وہ جلدی سے بول پڑی۔ ابھی حال ہی میں ملایا سے آئی ہوں اور 3 دن ہوئے آپ کے کلب کی ممبر بنی تھی۔ مسٹر عمران کلب کے دلچسپ ترین آدمی ہیں۔ جولیا نے ایک طویل سانس لی
اور کنکھیوں سے عمران کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میں جولیانا فٹر واٹر ہوں۔ مسٹر عمران واقعی بہت دلچسپ آدمی ہیں۔ کنفیوشس نے کہا تھا کہ جب دو عورتیں یک وقت تمہیں دلچسپی لینے لگیں تو کسی بوڑھی عورت کو تلاش کرو جو ان کے بیان کی تصدیق کر سکے۔ سوزی ہنسنے لگی، پھر جولیا سے بولی، کیا یہ کنفیوشس کے اسپیشلسٹ ہیں؟ یہ کس چیز کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں؟ جولیا نے سوال کیا۔ سوزی پھر ہنسنے لگی، لیکن عمران قطعی بے تعلقانہ انداز میں بیٹھا رہا۔ جولیانا اسے چھیڑ چھیڑ کر بولنے پر اکساتی رہی۔ اس سے سوزی نے اسے مسز التھرے سمجھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ عمران کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، خود وہی اس کے پیچھے لگی ہے۔ ان 3 دنوں میں سوزی نے یہ بھی محسوس کیا کہ کریک ہونے کے باوجود وہ جن سے مقابل کے لیے خود میں کافی کشش رکھتا ہے۔ سوزی اب اٹھ جانا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں وہ التھرے کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ عمران شاید مسز التھرے کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا، وہ خود ہی اس کے پیچھے دم ہلاتی پھرتی ہے۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ بیٹھیے نا، جولیا نے کہا۔ اگر آپ میری وجہ سے اٹھ رہی ہوں تو… ارے نہیں، قطعی نہیں۔ سوزی مسکرائی۔ مجھے دراصل 8 بجے ایک جگہ پہنچنا ہے۔ ضرور ضرور، عمران نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ نہ جانے کیوں سوزی کو عمران کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا، لیکن وہ زبردستی مسکراتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے التھرے کو فون کیا۔ یس بیبی، دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں اس وقت ان دونوں کے پاس سے اٹھ کر آ رہی ہوں۔ اوہ، کیا؟ جی ہاں، آج مسز التھرے سے بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ واقعی بہت حسین ہے۔ ان کا نام جولیانا ہی ہے نا؟ کیا؟ اوہو، ہاں جولیانا، دوسری طرف سے تھوڑے وقفے کے ساتھ کہا۔ کیا؟ ہاں، تو تم نے اسے دیکھ لیا بیبی؟ ہاں دیکھ لیا، مگر مسٹر التھرے وہ عمران اس سلسلے میں بالکل بے قصور معلوم ہوتا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ ان سے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن وہ شاید خود ہی اس پر بری طرح مر مٹی ہیں۔ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس واقعے کو التھرے کی بدنصیبی ہی کہیں گے۔ اور سنیے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام نہیں لگاتی؟ ہیں؟ یہ میرے لیے بالکل نئی اطلاع ہے۔ دوسری طرف سے تحیر زدہ سی آواز آئی۔ جی ہاں، انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ وہ جولیانا فٹر واٹر ہیں۔ بیبی، یہ بڑی زیادتی ہے، اب تم خود ہی انصاف کرو۔ کیا کوئی شادی شدہ عورت شوہر کی بجائے باپ کا نام استعمال کر سکتی ہے؟ تو فٹر واٹر ان کے باپ کا نام ہے؟ ہاں، مگر اب یہ عورت خام خواہ مجھے غصہ دلا رہی ہے۔ التھرے کی آواز غصیلی ہو گئی۔ آپ کا غصہ فضول ہے مسٹر التھرے۔ عمران نے ان پر ڈورے نہ ڈالے ہوں گے، وہ اس قسم کا آدمی معلوم نہیں ہوتا، بلکہ میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اسے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر، یہ غلطی ہے تمہاری، وہ دوسرے قسم کے مردوں میں سے ہیں۔ یہ لوگ خام خواہ عورتوں سے لاپرواہی ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے کتے ہوتے ہیں۔ ان کی بے رخی تو دراصل عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ممکن ہے آپ درست کہہ رہے ہوں۔ ہاں، ایسے مرد بھی ہوتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لو کہ سارا قصور اسی کا ہے۔ یہ بتاؤ، کیا وہ تمہارے ساتھ آنے پر آمادہ ہے؟ میں اسے آمادہ کر لوں گی، شاید کل شام کو وہ میرے ساتھ باہر نکل سکے۔ اچھی بات ہے، کل 10 بجے تک تمہیں مقام کے متعلق اطلاع دے دی جائے گی۔ مگر آپ کیا کریں گے؟ بس تم دیکھنا، میری حکمت عملی
ویسے تم مطمئن رہو، کوئی غیر قانونی حرکت ہرگز نہ ہونے پائے گی۔ مجھے اطمینان ہے مسٹر آلترے، آپ بہت اونچے آدمی ہیں۔ شکریہ بیبی، مگر افسوس، کاش میری بیوی نے کبھی مجھے اس نقطہ نظر سے دیکھا ہوتا۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اسی لیے میں بھی تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ اچھا بیبی، اور کچھ نہیں؟ جی نہیں۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔